جی، میرا نام ڈاکٹر انتخاب عالم ہے. میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں. کہ اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرتے وقت کیا آپ کو یہ جذبے کے تحت یا خدمت خلق کی وجہ سے یا آپ کو شوق تھا اس پروفیشن میں آنے کے لیے؟ ابتدائی تعلیم میری کراچی میں ہوئی. میں وہاں پہ، میری فیملی تو پشاور میں تھی لیکن میرے نانا وہاں تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا اور میں 8th پاس کر کے پھر پشاور آیا. ویسے انٹرسٹنگلی پہلے میرا ارادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا تھا. میرے ایک ماموں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو ان سے میں کافی انسپائر تھا. اور کراچی میں 9th سے کامرس کی کلاسز ان کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ کامرس ایف اے سے شروع ہوتا ہے، ایف اے لیول سے، اور آپ کو یا تو آرٹس لینی ہے یا سائنس لینی ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بس بیٹا بس ڈاکٹر بن جاؤ. تو اس طریقے سے میں میڈیکل فیلڈ میں، مطلب اس وقت میں نے پھر 9th کلاس میں سائنس لی، پری میڈیکل، پھر ایف ایس سی کیا اس میں. اس کے بعد الحمدللہ پھر میں خیبر میڈیکل کالج میں ایڈمٹ ہوا. وہاں سے میں نے پھر اپنے ایم بی بی ایس کیا، گریجویشن کی. جی ماشاء اللہ، آپ کا نام اس پاکستان کے لیول پر ماہ ناز ڈاکٹروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پر بھی پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں، کلینک میں بھی ٹائم دیتے ہیں، تو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، آیا آپ کے بچے آپ کے اس ٹائم کو مس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ لوگوں کا تو کہنا ہوتا ہے کہ یہ بڑے پیسے کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ، لیکن جو آپ کھو رہے ہیں اس کے نتیجے میں، تو آیا اس کا اور اس کا کمپیریزن آپ کیسے کریں گے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ بائی دا وے یہ ورلڈ اوور پرابلم ہے. کسی بھی سکسیزفل پروفیشن میں آپ جائیں، صرف میڈیکل میں ہی نہیں، انجینئرنگ میں پولیس والوں کو دیکھ لیں، جو بھی اسینشل سروسز ہیں، آرمی، ان تمام لوگوں کی جو بھی خدمت خلق سے وابستہ ہیں یا جن کو نائٹ ڈیوٹیز آتی ہیں یا اور ٹائمز میں کام کرنا پڑتا ہے. لائک ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم صبح کو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، شام کو اپنے کلینک میں ہوتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. فیملی لائف تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. جو ٹائم آپ کو اپنے فیملی کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، جو شامیں آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ باہر گزارنی ہوتی ہیں، وہ آپ ایک کمرے میں بند بیٹھ کر کلینک کے اندر مریضوں کو دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں. تو یہ میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ، اور ایک طریقے سے دیکھیں تو میں بھی قربانی دے رہا ہوں کہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو میں مس کرتا ہوں. لیکن کس لیے؟ مریضوں کی خاطر، کیونکہ مریض دور دور سے آتے ہیں، ان کو آپ واپس بھی نہیں بھجوا سکتے. میں نے کافی کوشش کی کہ میں اپنے نمبر محدود کروں، لیکن مریض اتنی دور سے جب آ جائے تو اس کو پھر واپس بھجوانا مشکل ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو یہ ہے، لیکن یہ ورلڈ اوور پرابلم ہے. تمام میڈیکل کمیونٹی میں جو بھی سکسیزفل ڈاکٹرز ہیں، ان کی فیملی لائف ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے کام کرے، کیسے امپروو کرے، کیسے لوگوں کی خدمت کرے؟ اس کے بارے میں آپ ان کو کوئی پیغام دینا بالکل، چاہیں یہ گے؟ ایک بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے. ڈاکٹر کو ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ اس فیلڈ میں انٹر ہونا چاہیے. میں اپنے ہاؤس افسوس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے آتے ہیں اور آپ کے اندر وہ ایک درد مند دل ہے جو مریض کی تکلیف کو خود محسوس کرے، اس کو ہم انگلش میں ایمپیتھی کہتے ہیں. ایمپیتھی مطلب یہ کسی کا درد آپ خود محسوس کریں. تو ڈاکٹر میں ایک یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مریض کی درد کو، مریض کی تکلیف کو خود محسوس کرے اور اس کے طریقے سے علاج کرے، اور مریض کے ساتھ ہمیشہ رسپیکٹ، پیار کے ساتھ پیش آئے. چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ریلیجن سے کا ہو، اس کا کوئی بھی پروفیشن ہو، لیکن مریض ہمارے لیے تمام برابر ہوتے ہیں اور ہم تمام کو ایکول نظر سے، برابری کے بنیاد پر دیکھتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں اور ان سے پیش آتے ہیں. تو میری ڈاکٹر حضرات سے یہ گزارش ہوگی کہ ایک رسپیکٹفل ایٹیچیوڈ مریض کے ساتھ رکھیں، ان کو پیار سے دیکھیں. آپ یقین کریں کہ اگر مریض کو ڈاکٹر دلاسا دے دے، اس کو امید دے دے اور اس کا علاج پیار سے کرے، تو مریض کی 70% بیماری وہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ کی لائف میں ایسا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس کبھی؟ پیشنٹ تو سارے آپ کے لیے وہ ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کوئی ایسا پیشنٹ آیا کہ جس کو دیکھ کے آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے ہوں؟ بالکل، یہ پچھلے سال کا ہی واقعہ. ایک جوان لڑکا 22-23 سال کا، اس کی 5 بہنیں، یتیم، اور خود وہ ایک شو شاپ میں ایز اے ورکر کام کر رہا تھا. اور وہ اس کی ماں اس کو میرے پاس لے کے آئی تو اس وقت اس کو ایک ایسی بیماری ڈائگنوز ہوئی جسے ملٹیپل اسکلیروسس کہتے ہیں، کہ اس کا کوئی علاج بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس کو علاج دے وہ مکمل ٹھیک ہو جائے.
اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آلموسٹ پیرالائز ہوتا جا رہا تھا. تو اس کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میں اپنے آنکھوں پہ آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکا اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ وہ جوان لڑکا تھا، واحد کفیل تھا اپنے خاندان کا، کام کر رہا تھا، اور 5 بہنوں کا واحد بھائی، واحد سہارا. اور اس کی ماں آئی، وہ بھی رو رہی تھی اور مجھے بھی اس وقت رونا آ گیا تھا. اور فارمیسی اگر ہاسپٹل کی اپنی ہو تو سونے پہ سہاگا، کہ بڑی اچھی بات ہوگی اگر پیشنٹ کو ڈور اسٹیپ پر اس کی دوائیاں موجود ہوں. تو کم از کم ایک غریب مریض کو مفت دوائیاں، مفت اس کے انویسٹیگیشنز اور یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر اویلیبل ہو جائیں اور تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. سر یہ بتائیے کہ جیسے موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک مریض کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ آئیں گے، تو آیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاسپٹل پہ اچھا امپریشن پڑے گا یا پیشنٹ کو سہولت ہوگی کہ نہیں اس کے کچھ اور ہو؟ بالکل، میرے خیال سے یہ پبلک کا جو کنٹرول ہے ہمارا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ایک مریض کے ساتھ 8 اٹینڈنٹس آئے ہوتے ہیں، پورا گاؤں والے اٹھ کے ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے جب آپ کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے ہاسپٹل میں تو انفیکشن ریٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. میرے خیال سے ایک کانشیس مریض کے ساتھ جو خود چل سکتا ہے اس کے لیے 1 تیماردار کافی ہے، اور جو انکانشیس پیشنٹ ہے اس کے لیے 2 تیماردار کافی ہیں. تو یہ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں اس فیصلے کو. تو بلکہ میں اس کو فردر یہ کہوں گا کہ اگر مریض کانشیس ہے، ہوش میں ہے، خود چل سکتا ہے، واش روم جا سکتا ہے، تو اس کے لیے 1 اٹینڈنٹ بھی کافی ہے، 2 کی ضرورت نہیں ہے. سر اس صوبے کے عوام کو جو یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے اگر آپ کو کوئی پیغام ہو تو وہ؟ میں تمام لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہمارا اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مریض یہاں ہیں وہ ٹھیک ہو کے جائے. تمام ڈاکٹروں کی یہی نیت، صرف ڈاکٹرز نہیں، نرسز کی، پیرامیڈکس کی، جو بھی اس اسپتال میں کام کر رہا ہے اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ مریض کو جلد از جلد صحتیابی ہو جائے. لیکن آپ یہ بھی مانیں گے کہ LRH صوبے کا سب سے بڑا، پرانا اور سب سے اچھا اسپتال ہے، تو تمام صوبے سے لوگوں کا رخ اس طرف ہوتا ہے. تو جب لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو پھر کوالٹی کم ہو جاتی ہے. تو میں ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ میں درخواست کروں گا کہ اب تو ماشاءاللہ ہمارے کافی ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالجز بھی بن گئے ہیں، ان کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، کہ ایسے مریض جو وہیں پہ ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، وہیں پہ کیٹر کیا جا سکتا ہے، وہ LRH نہ آئیں. یہاں پہ صرف وہ ضرورت مند مریض آئیں جن کو ٹرشری لیول کیئر کی ضرورت ہے، جو پرائمری یا سیکنڈری لیول پہ ٹریٹ نہیں کیے جا سکتے. تو بالکل ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ ڈاٹسن کرتے ہیں، ڈاٹسن پہ 5,000 روپے اس کا کرایہ دیتے ہیں، اور وہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں. وہ فالج کا مریض ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. تو ایسے مریضوں کو اگر نہ بھیجا جائے تو LRH پہ لوڈ کم ہوگا، اور جو ضرورت مند مریض ہے اس کی کیئر یہاں پہ اچھی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.